راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ ہم سب کو احسان مندی اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو پھر ایک مرتبہ زندگیوں میں یہ مہینے عطا فرمائے جو بڑے مبارک مہینے ہیں. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں میں دعا کا اہتمام فرمایا اور وہ دعا ہم سب بارہا سنتے رہے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے شروع ہونے کے بعد یہ اہتمام سے دعا مانگتے تھے. مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. یاد ہے تو، نہیں یاد ہے تو یاد کر کے، اور اگر یاد نہیں ہو سکتی تو اپنی زبان میں اردو میں ہی یہ دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ رجب کے اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت کو مقدر فرما اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے. اس لیے کہ رمضان بہت بہت برکتوں والا عظیم مہینہ ہے. تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا کے اہتمام سے خدا کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں اور آپ کو زندگیوں میں برکتیں ملیں گی. رزق میں برکت، عمر میں برکت، علم میں برکت، عمل میں برکت، آل اولاد میں برکت، گھر بار میں برکت اور ہر چیز میں برکت. ہم سب اللہ کی برکت کے محتاج ہیں. اس کی برکت اگر شامل حال ہو تو ہمارے سارے مسئلے حل ہیں. اگر وہ برکت سے محروم ہو، وہ چاہے زندگی ہو، چاہے مال ہو، چاہے آل اولاد ہو، کاروبار ہو، گھر بار ہو، تو
सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं अगर खुदा की बरकत न हो। योगी जी ने ऐलान किया था, आप लोगों ने सुना होगा कि 40 करोड़ लोग आएंगे और हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है। सुने नहीं सुने? 40 करोड़ आएंगे और इंतजाम हमने कितने का किया है? कुंभ मेले के अंदर 40 करोड़ आएंगे और इंतजाम हमने 100 करोड़। क्या हुआ? हुआ क्या? सब जानते हैं क्या हुआ, सुनाने की जरूरत नहीं। भाई लोग आ रहे थे, 40 करोड़ इंतजाम था तुम्हारा 100 करोड़ का, तो क्या हुआ क्या फिर? बरकत नाम है, चाहे चीज थोड़ी हो, जैसी हो, जितनी हो, मेरी आपकी जरूरत पूरी हो। चीज चाहे थोड़ी हो, जितनी हो, जैसी हो, मेरी और आपकी जरूरत पूरी हो, इसका नाम बरकत है, इसका नाम बरकत है। चाहे चीज बहुत हो, जरूरत पूरी ना हो, तो इसका नाम नहुसत है, इसका नाम बेबरकती है, नहुसत है। लोगों के पास इस वक्त चीजें बहुत हैं, चीजें बहुत हैं, लेकिन काम की नहीं है। अभी चंद दिन पहले एक जगह पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, बहुत अरबों खरबों की का सरमाया है और खादिम व खुद्दाम, नौकर व चाकर तरह तरह की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, तरह तरह की नेमतों से उनके सामने लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन वो रोटी नहीं खा सकते, दाल के साथ रोटी नहीं खा सकते। डॉक्टरों ने कहा कि तुम यही खा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। और उनके सामने उनके खादिम, उनके नौकर चाकर जो हैं, मुर्गे पर मुर्गे तोड़ रहे हैं और हड्डियां खूब चूस रहे हैं और तरह तरह की सब्जियां खा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कोई है ऐसा डॉक्टर कि कम से कम इतनी बड़ी अमाउंट हम उनको देंगे, कम से कम दिन भर में एक मर्तबा एक रोटी और एक प्याला दाल खाने का काबिल मुझे बना दे, एक रोटी और एक दाल खाने के काबिल मुझे बना दे। हम इतना बड़ा सरमाया उनको देने को तैयार हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको हमारी हर चीज में बरकत है, हर चीज में, दीन में भी, दुनिया में भी, सेहत में भी, आला औलाद में भी, उम्र में भी, रोजी में भी, हमारी नींद में भी, हमारे जागने में भी, हमारे वक्त में भी, हर चीज में बरकत है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई एक बूढ़े आदमी से, कुरैशी एक बूढ़े आदमी से, मक्के के मीना के मैदान में। तो वो बूढ़ा आदमी हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर समझ गया कि कोई गैर मामूली शख्सियत है। तो उसने कहा कि भाई हमारी दावत कबूल करोगे? हजरत इमाम शाफी उस जमाने में बहुत यंग थे, जवान थे। तो क्या ठीक है, जरूर खाएंगे। तो उसने अपनी पोटली खोली और उसमें रोटी और गुड़ क्या था वो खाने दस्तरखान पे रखा और वो खूब मजे ले लेकर वो खा रहा था। उम्र पूछी हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे, तो बोला कि मेरी उम्र जो है 95 ईयर्स है। वो भी खा रहा था और हजरत इमाम शाफी उसे तक रहे थे, देख रहे थे, ये बुढ़ा है कि क्या नहीं, 22 साल का जवान है, ऐसी रोटी खा रहा है, इतनी रोटी खा रहा है। हजरत इमाम शाफी उसका मुंह तो पूछा हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कि भाई तुम हो कहाँ के? तो कहने लगा मैं मदीने का हूँ। जब मदीने का नाम सुना तो हजरत इमाम शाफी ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल पूछे। इमाम मालिक नाम के एक बहुत बड़े आदमी है मदीने के, तो उसने
ساری ہسٹری امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سنانی شروع کر دی. کھاتے کھاتے امام شافعی کے دل میں شوق بڑھتا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کا. سب سے پہلے امام جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں, اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بعد امام شافعی, اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 70 سال بعد دنیا میں تشریف لانے والے امام وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری بہت بات کی ہیں, امام بخاری صدیوں کے بعد کی ہیں. حضور سے بہت قریب کا زمانہ ملا ہے تو کس کو ملا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے. محدثین سب بات کے ہیں, امام بخاری ہو, امام ترمذی ہو, امام نسائی ہو, ابن ماجہ کے لکھنے والے ہوں, یہ سب ان کا زمانہ بات کا ہے. اور حضور سے سب سے قریب زمانہ کسی کا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنی چاہیے. تو انہوں نے پوچھا وہ بوڑھے میاں سے کہ بوڑھے میاں نے پوچھا کہ تو آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں ملنا چاہتا ہوں. بولا یہ اونٹ ہے, اس پر سوار ہو کر چلے ہمارے ساتھ, تو ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تمہاری ہم ملاقات کرائیں گے. تو اونٹ پر سوار ہو کر اس بوڑھے کے ساتھ 95 ایئرس کے بوڑھے کے ساتھ مکے کے سرزمین مینا سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چلے. 16 دن میں مدینہ پہنچے, مکے سے مدینہ 16 دن میں پہنچے. آج کل تو ایک رات میں, بلکہ ایک رات سے کم میں بھی راستے ایسے بن گئے, سواریاں ایسی تیز سواریاں ہو گئی کہ اب چند گھنٹوں میں مکے سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہ زمانہ تھا اونٹ کے پر سواری ہوتی تھی. تو 16 دن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے. تو اس مکے اور مدینے کے درمیان جو 16 دن گزرے تو 16 قرآن کریم انہوں نے ختم کیے, 16 قرآن ختم کر دی. انہیں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. اور کہاں پڑھتے تھے؟ سفر میں. سفر کی حالت میں ہر دن یہ قرآن کریم ختم کرنا ہے, یہ وقت کی برکت ہے. یہ سفر بھی ہو رہا ہے اور عبادتیں بدرج اتم, اور ایسے اتم کہ ہم اور آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جس زمانے میں حضرت شیخ قرآن سناتے تھے, حافظ قرآن تھے, تو جو پارہ سناتے تھے روزانہ وہ 30 مرتبہ پڑھتے تھے. روزانہ وہ 30. یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تو بہت پرانا زمانہ میں بیان کیا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ابھی کے بزرگوں میں سے ہیں جن کی کتاب فضائل اعمال ہے. روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کا تراویح میں سناتے تھے. جو پارہ سناتے تھے اس کو کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ 30 مرتبہ پڑھتے تھے. یعنی روزانہ ایک قرآن ختم, روزانہ ایک قرآن ختم. حضرت جی مولانا انعام الحسن کے متعلق ایک بات لکھی ہے کہ یہ بھی پورے رمضان کے اندر 30 ختم قرآن کیا کرتے تھے. رات دن ان کا معمول رمضان میں قرآن کریم کی ایک قرآن کریم کی ختم. ان کے اوقات میں برکت ہوتی تھی, ان کے اوقات میں برکت ہوتی ہے. آج ہماری زندگیوں سے وقت کی برکت ختم ہو گئی. دیکھے دیکھے تک ظہر, دیکھے دیکھے تک کیا صبح ہوئی کیا شام ہوئی. صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, یوں ہی میری اور آپ کی سب کی تمام زندگی ہو رہی ہے. ہفتہ کیسے گزر رہا ہے, مہینے کیسے گزر رہا ہے, لوگ سب کے سب یہ کہتے ہیں. دیکھے دیکھے تک مہینہ خلاص ہوتا ہے جی, بھاڑے والے آ کر کھڑے ہوتے ہیں. دیکھے دیکھے تک مہینہ خلاص. اور کیا دیکھتے ہیں کیا معلوم. تو بہت تیزی کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج ہمارے اوقات میں برکت نہ رہی, برکت ختم ہو گئی, صحتیں ختم ہو گئی. جیسے کہ ابھی سنا ہے میں 95 ایئرس کا بزرگ اور جم کر کھانا کھا رہا ہے. آج کے بچے اور بچیاں آدھی روٹی بھی مشکل سے کھاتے ہیں.
مشکل سے کھاتے ہیں. صحتیں ہماری مار کھا گئی, صحتیں ہماری ختم ہو گئی, طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے, صحت میں برکت ختم, کمائیوں میں برکت ختم, کمائیوں میں برکت ختم. ایک کماتا تھا سارا گھر کھاتا تھا, ایک زمانہ تھا. ایک کماتا تھا سب کھاتے تھے. اب سب کھاتے ہیں, سب کماتے ہیں, کوئی کھاتا نہیں. سب کماتے, سب ایک کماتا تھا سب کھاتے تھے, اور سب کما کر پھر بھی گھر میں اس کا وہ رونا الگ ہے, اس کا وہ رونا الگ ہے, اس کا وہ رونا, ہر ایک کا اپنا اپنا رونا الگ الگ ہے. برکتیں ختم ہو گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے, خادم تھے. حضرت انس کی والدہ محترمہ نے بچپن میں 10 سال کے تھے, حضرت انس حضور کے پاس پہنچایا, یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے, آپ اس سے اپنے کام کاج لیجئے, یہ آپ کی خدمت کرے گا, یہ آپ کی خدمت کے لیے میں آپ کو وقف کر دیتی ہوں اس کو. تو حضرت انس حضور کے پاس رہتے تھے, حضور ان کو اپنے کام لگاتے تھے کہ انس جاؤ یہ کر کے آؤ, انس جاؤ یہ کر کے آؤ. تو ایک لمبے زمانے تک حضرت انس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. الگ الگ لوگ صحابہ میں تھے حضور کی خدمت کرنے والے. کچھ لوگ وہ تھے جو حضور کی رات بھر نگرانی کرتے تھے, دشمن تھے, رات بھر نگرانی. مکہ میں بھی وہ ایسے صحابہ تھے, اور مدینے میں بھی جہاں آپ قیام کرتے تھے چاروں طرف وہ لوگ رات بھر ان کی ڈیوٹی تھی نگرانی کرنا. حضور کے مدینے میں بھی دشمن تھے. حضور قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو کچھ صحابہ خاص سے مختص تھے کہ حضور جب قضاء حاجت کے لیے پیشاب پاخانے کے لیے جب شہر سے باہر جاتے تھے تو یہ لوگ ان کی نگرانی کے لیے حضور کے ساتھ ساتھ جاتے تھے. یہودی دشمن تھے حضور کے, جان کے دشمن تھے, تو یہ ان کا کام تھا. کچھ لوگ وہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کرنے والے, گھر میں پانی کا نظام بنانے والے, اور وضو کے لیے پانی دینے والے, لوٹا دینے والے, مسواک دینے والے. ایسے مختلف صحابہ نے اپنے اپنے ذمہ الگ الگ کام لیے تھے. تو حضرت انس بھی حضور کے خادموں میں سے خادم تھے, بچپن سے حضور کی خدمت کرتے تھے. ایک زمانے تک خدمت کرتے رہے. حضور کی دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ انس کے لیے دعا دوں. تو کیا دعا دی؟ اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے, تیرے اعلی اولاد میں بھی برکت دے. تیرے مال میں بھی برکت دے اور تیرے اعلی اولاد میں بھی. کمانے سے ہی مال میں برکت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے. کسی کی دعا لو, دعا سے تمہاری مال میں, تمہاری اعلی اولاد میں برکت ہوتی ہے. لیکن لوگ آج ایسے بہت کم ہیں کہ کسی کی دل کی دعا لیں, بہت کم ہیں ایسے لوگ. کمانے والے سب ہیں, ہر گھر کا ہر فرد کمانے والا ہے, لاکھ کی 2 لاکھ بنانے کے لیے ہر کوشش کر رہا ہے. لیکن اس سے برکت نہیں آئے گی. برکت تو آئے گی دعا کے لینے سے, کسی کے زخم پر مرہم پٹی رکھنے سے, کسی دکھتے ہوئے دل کو سہارا بننے سے. اس سے دعائیں ملتی ہیں, اور دعاؤں سے پھر ہماری روزی میں برکت ملتی. حضرت انس کو دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا دعا دی؟ اللہ اس کے مال میں بھی اور اس کی اعلی اولاد میں بھی برکت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی بعد میں ان کے زندگی کے بعد کی بات الگ, اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ نواسے, نواسیاں اور پوتے اور پوتیاں دیکھی. 100 سے زیادہ. ہائی کس کے 25 ہیں, 25 100 تو نکو, 25 کسی کے ہیں. یہ فخر کی چیز تھی. اپنی اولاد بہت ہو یہ فخر کی چیز تھی. لیکن اب عقل الٹی ہو گئی. ہمارے دو کا سسٹم چلا. یہ عقل کی الٹی ہونے کی علامت ہے. یہ تو حضرت انس کو حضور نے دعا دی تھی, تو اس کی دعا کی برکت کیا تھی؟ حضرت انس نے اپنی زندگی میں نواسے, نواسیاں اور پوتے اور پوتیاں کتنے دیکھی؟ 100 سے زائد. 100 سے زائد دیکھی. اور کتنے کی وہ نواسے نواسیاں تھی جو ان کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا اور حضرت انس نے ان کی تدفین فرمائی. اتنا اعلی اولاد میں برکت ہوئی. حضرت انس کے گھر میں جب مال میں برکت کی تعلق سے روایتوں میں بات ملتی ہے
کہ حضرت انس کے گھر میں سونے اور چاندی کے انبار لگتے تھے، اور ایسے انبار لگتے تھے کہ اس کے پیچھے اگر کوئی آدمی بیٹھے تو بیٹھنے والا آدمی چھپ جاتا تھا، اتنا ڈھیر لگتا تھا۔ وہ سونا کیسے کاٹتے ہیں مجھے تو کیا معلوم نہیں، میں دوستی تو ہے سوناروں سے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ سونا کیسے کاٹا جاتا ہے۔ لیکن روایت میں بات یہ لکھی ہے کہ حضرت انس کے گھر میں جو سونے کے اینٹوں کے ڈھیر لگتے تھے، وہ اس کو جو کاٹنے کی نوبت آتی تھی تو کسی اور آلے سے نہیں کاٹتے تھے، یہ جو کلاڑی لکڑیاں پھوڑنے کی توڑنے کی جو جس کو کلاڑی کہتے ہیں، اس سے وہ سونے کو توڑتے تھے، اتنا انبار لگتا تھا۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ نے دعا دی تھی، اس دعا کی برکت تھی، وہ دعا کی برکت تھی۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، آج بھی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم رکھے، ان کے فیض سے ہم سب مستفید ہو۔ ان کے گھر والی کے پاس ایک اہلیہ محترمہ آئی اور خوب 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 رونے لگ گئی، تو پریشانی ہو گئی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، بولو تو بولو۔ تو اس نے سنایا کہ مسئلہ کچھ نہیں ہے، کروڑوں اربوں خربوں پتی ہے میرا شوہر، اور میرا نکاح ہو کر 7 برس ہو گئے، لیکن بچہ نہیں ہوا، لیکن بچے کے نہ ہونے سے بھی کوئی ٹینشن نہیں مجھے، میرا شوہر میرے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، بچے نہ ہونے کی وجہ سے تو میں تو ہوتی ہے میاں بیوی کے اندر، ویسا بھی کیا نہیں ہے، میرا شوہر میرے ساتھ خوش ہے، اچھی زندگی ہے، کھانے پینے کا سارا نظام ہے۔ مسئلہ کیا ہے پھر؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ 50,000 روپے مجھے جیب خرچ کے لیے میرا مجھے شوہر دیتا ہے، لیکن وہ میرے لیے ناکافی ہے۔ تو حضرت نے اس کے سامنے بات رکھی کہ بھئی 50,000 نہیں، تیرا شوہر تجھے 1,00,000 روپے بھی دے، اگر 1,00,000 روپے دیتا ہے تو 2,00,000 روپے بھی دے، تیری پریشانی ختم ہونے والی نہیں، تیری پریشانی ختم ہونے والی نہیں۔ اس پریشانی کو ختم کرنے کا صرف اور صرف پورے مشرق اور مغرب جنوب شمال میں کوئی راستہ ہے تو صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ ایمان، اعمال اور سنتوں پر اپنی زندگی کو لاؤ، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ چنانچہ وہ محترمہ یہ بات سن کر گئی اور اپنی زندگی کے نظام کو اس نے تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ 4-5 مہینے کے بعد اس نے اطلاع بھیجی، فون پر بات کی حضرت سے اور فرمایا کہ 1/3 میں میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، 2/3 میرے پاس اس وقت بچ رہا ہے۔ اس وقت جو ہمارا اور آپ کا جو نظام ہے، زندگی جو ہے، جس کی وجہ سے نفسا نفسی اور حالات اور پریشانیاں اور الجھنیں اور مسائل کہ ایک انبار ہمارے سر پر لگے ہوئے ہیں، حل ہونے کو تیار نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے سارے مسئلے حل کر لیں۔ قیامت تک بھی نہیں ہونے والے، قیامت تک بھی نہیں ہونے والے۔ اپنی پوری ایک زندگی ہے، پورا نظام ہے، اللہ نے ایک زندگی دی ہے، وہ زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو اس زندگی پر لائیں گے تو ہی ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہماری زندگیوں میں ہماری روزی میں برکت، ہماری صحت میں برکت، ہمارے آل اولاد میں برکت، ہمارے گھر بار میں برکت، ہمارے کاروبار میں برکت، ہماری ہر چیز میں برکت ہی برکت، ہر چیز میں برکت ہی برکت۔ قرآن نے اس کو بانگ دہن اعلان کر دیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ایمان لائیں اور تقوی و طہارت والی زندگی گزاریں، ایمان و اعمال کے ساتھ گناہوں سے گریز اور پرہیز کرتے ہوئے زندگی گزاریں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم برکتوں کی بارش نازل کریں گے، آسمان سے ہم برکتوں کی بارش نازل کریں گے اور برکتوں سے ان کے گھروں کو بھر کر رکھ دیں گے۔ لیکن 2 چیزیں، ایمان تقوی، ایمان تقوی۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کہ جس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں برکتوں والی اور رحمتوں والی ہوں گی۔
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ زمانہ ایسا تھا ملک کی آزادی سے پہلے نوابوں کا، راجاؤں کا زمانہ تھا، علاقے کے الگ الگ نواب ہوتے تھے، راجا ہوتے تھے۔ بھاولپور میں ایک نواب صاحب رہتے تھے، ان کے دل میں بات آئی کہ میں ایک مدرسہ قائم کروں، تو لوگوں کو، علماء کو اکٹھا کیا انہوں نے، تو فرمایا کہ میں یونیورسٹی بناتا ہوں، جامعہ تیار کرتا ہوں۔ تو انہوں نے، علماء نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم ایک آدمی آپ کو دیں گے کہ وہ آدمی اگر یہاں آ جائے تو علم کے پیاسے اور علم کی طلب والے یہاں پر کثیر تعداد میں اکٹھا ہوں گے۔ تو بھاولپور کے نواب نے وہ عمارت کھڑی کر دی، عمارت کے کھڑی کرنے کے بعد علاقے کے علماء کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ وہ کون آدمی ہے، ان کا عطا پتہ نام بتا دو۔ تو انہوں نے، سب علماء نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں لایا جائے۔ تو بھاولپور کے نواب نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا دارالعلوم دیوبند میں کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے، نواب صاحب نے کہا کہ ان کو یہاں بلا کر لائیے، ان کی ہم ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے، رہنے سہنے کا سارا نظام بنائیں گے، اور ایسی لائبریری بنا کر دیں گے کہ پورے اس ملک کے اندر، ملک اس زمانے کے ہندوستان کے اندر ایسی لائبریری نہیں ہوگی، ایسے ساری کتابوں کا ہم انتظام یہاں کر دیں گے۔ اور ان کی تنخواہ کتنی ہے پوچھا، تو ان کی تنخواہ کے 3 روپے دارالعلوم دیوبند میں اس زمانے میں 3 روپے، تو نواب صاحب نے کہا 100 روپے تنخواہ دیں گے۔ وہ زمانہ تھا، پرانا زمانہ۔ تو یہ قافلہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، اور یہ پوری بات جو میں نے ابھی آپ حضرات کو سنائی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ساری بات انہوں نے سنائی، تو حضرت نے برجستہ بغیر کسی سوچے بچے یہ فوراً برجستہ کہا کہ بھائی اب تو میں آنے کا ہی نہیں، اب تو میں آنے کا ہی نہیں۔ تو پوچھا کیا بات ہے حضرت، سارے انتظامات آپ کے کر دیں گے ہم، اور آپ کو تنخواہ یہاں 3 روپے ملتے ہیں، ہم وہاں نواب صاحب آپ کو 100 روپے دیں گے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دارالعلوم اس وقت مجھے 3 روپے تنخواہ دیتا ہے، 2 روپے میں میری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اہل و عیال کے اوپر 2 روپے خرچ کرتا ہوں، 1 روپے میرا بچتا ہے، کے لیے مجھے مہینہ لگتا ہے، کہاں یتیم ہے، کہاں مسکین ہے، کہاں محتاج ہے، کہاں ضرورت مند ہے، کون بیوہ ہے، کون قرض کر۔ اگر میں بھاولپور نواب صاحب کے بلانے پر چلا جاؤں گا تو 2 روپے میں تو میری گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گے، بچیں گے کتنے 98 روپے۔ یہ 98 روپے کا مصرف تلاش کرنے کے لیے مجھے ادھر ادھر چھاننی پڑے گی، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کہ ان روپیوں کا محتاج کون ہے، یہ سر مصیبت میں، یہ مصیبت میں اپنے سر کیوں لوں، یہ 1 روپے ہی نمٹاتے نمٹاتے تک میں پریشان ہوں۔ اس کا نام برکت ہے، اس کا نام برکت ہے۔ آج برکت ہماری زندگیوں میں نہیں رہی، نہ ہماری صحتوں میں برکت، نہ ہمارے مال میں برکت، نہ ہمارے گھر بار میں برکت، نہ ہمارے کاروبار میں برکت، ہماری کسی بھی چیز میں آج برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں برکت؟ اس لیے کہ زندگی ہماری ایمان اور اعمال سے عاری اور خالی ہو گئی۔ ایک ہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پرسکون پر لطف اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، مسجدوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، کیے جانے کے کام روزانہ ہم اہتمام کے ساتھ کر رہے ہوں، نہ کرنے کے کاموں سے گریز و پرہیز کر رہے ہوں، آخرت کی فکر کے ساتھ، موت کے استحضار کے ساتھ، قبر کو، میدان محشر کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتے رہیں گے، شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے گریز و پرہیز کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک مقدر کی روزی ہمارے قدموں پہ لا کے ڈالیں گے، اور جتنی لا کر ڈالیں گے اتنی میں اس میں ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ۔